السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، آپ کا قرآن لرننگ بیسک ٹو ایڈوانس چینل پر ویلکم۔ تو آج ہمارا نورانی قاعدے کی 11ویں تختی کے پہلے حصے کا سبق ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم نورانی قاعدے کی ان 2 سطروں کو اور ان میں موجود تمام الفاظ کو انشاءاللہ ہم تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انت، حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انت۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہاں یہ چیز جو غور طلب ہے کہ یہاں ہم نے نون پر اکفا کرنا ہے۔ اکفا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں اکفا کیا جاتا ہے، اور تا حروف اکفا میں سے ایک حرف ہے۔ اب یہاں ہم اکفا کریں گے۔ اب اکفا کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اکفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، خفیہ کرنا، یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، تو یہ اکفا ہوتا ہے۔ تو یہاں اکفا مع الغنہ ہوگا، یعنی اس کو پڑھیں گے ہم انت، اور یہ اکفا جتنے بھی حروف پر اکفا ہوگا، جہاں بھی نون ساکن یا تنوین پر اکفا ہوگا وہاں انہوں نے اس کو سرخ رنگ میں لکھا ہے۔ حمزہ زیر ہا اہ، دال دیر دی، اہ دی، حمزہ زیر ہا اہ، دال دیر دی، اہ دی۔ اب یہاں ہمارے پاس ہے حمزہ، ہا اور دال۔ ہا ساکن ہے اور یہ ہا 2 آنکھوں والی ہے، تو اس کا ہم دوسری ہا سے فرق کریں گے جو ہا جیم ہا والی ہوتی ہے۔ اس کی آواز آتی ہے اہدی، اس کی آواز آتی ہے ہا، اس کی آواز آتی ہے ہا، ہا، ہا۔ تو یہ ان دونوں کا فرق ہے۔ وہ حلق کے بیچ سے ادا ہوتی ہے، یہ حلق کے آخر سے ادا ہوتی ہے، اور اس کی آواز آئے گی اہدی، اہدی۔ بعد بر عین باعد، دال پیش دو، باعدو، بعد بر عین باعد، دال پیش دو، باعدو۔ اب اس لفظ کے اندر ہمارے پاس ہے باعین اور دال۔ اب یہ جو عین ہے یہ ساکن ہے، عین کو ہم ادا کریں گے حلق کے بیچ سے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہا جو ہا جیم کے ساتھ ہوتی ہے اس کو ہم حلق کے بیچ سے ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہم عین کو بھی حلق کے بیچ سے ادا کرتے ہیں، حلق کے درمیان سے ادا کرتے ہیں۔ تو اس کی آواز آتی ہے باعدو، باعدو۔ بعد بر طابق، شین بشرا، باقوشا، بعد بر طابق، شین بشرا، باقوشا۔ اب یہ جو ہمارے پاس لفظ ہے اس کے اندر ہمارے پاس 3 حرف ہیں، با، تو اور شین۔ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو تو کو 2 رنگوں میں لکھا گیا ہے، ایک سبز اور دوسرا نیلا۔ اس کے اوپر جو جزم کی علامت ہے وہ نیلے رنگ سے دی گئی ہے۔ دیکھیں تو جو ہے ہمارے پاس یہ ساکن ہے، اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا پچھلے سبق میں، پچھلی گزشتہ ویڈیو میں، کہ جو 5 حروف قاف تا با جیم دال ہے یہ جب ساکن ہو تو ان کو ہلایا جاتا ہے۔ تو قا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلائیں گے با قو شا، اور دوسرا اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ سین دبر عین ساعی، یا دبر یا ساعیہ، سین دبر عین ساعی، یا دبر یا ساعیہ۔ اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس دوبارہ پھر عین آ گئی ہے، یہاں عین گزری ہے، یہاں دوبارہ پھر عین آ گئی ہے۔ سین کے اندر ہم سیڑھی پیدا کریں گے، ساعیہ، ساعیہ، سین، سین۔ یہ سین جو ہے یہ سیٹی والا حرف ہے، اور عین کو ہم حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، تو کیا آواز آئے گی اس کی؟ ساعیہ، ساعیہ۔ کاف پیش نون کن، تا پیش تو، کنتو، کاف پیش نون کن، تا پیش تو، کنتو۔ اب یہاں دوبارہ پھر ہم اکفا کریں گے۔ میں نے اوپر ذکر کیا تھا اس لفظ کے اندر کہ یہاں اکفا ہوگا اور یہاں بھی اکفا ہوگا۔ دیکھیں یہاں دوبارہ پھر نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں اکفا ہوتا ہے۔ حروف اکفا آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہیں، یہ یاد کر لیں۔ لام دبر سین لس، تا دبر تا، لس تا، لام دبر سین لس، تا دبر تا، لس تا۔ اب یہاں ہمارے پاس اس لفظ کے اندر لام، سین اور تا۔ سین ساکن ہے اور سین کے اندر ہمیشہ سٹی پیدا کرتے ہیں، ساکن ہو یا نہ ہو۔ تو یہاں سین ہے ہمارے پاس، تو اس کے اندر ہم سٹی پیدا کریں گے، لستا، لستا۔
اور اسی طرح سے یہ جو تا ہے ہمارے پاس، اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا. تا باریک ہوتی ہے اور تا کو موٹا کیا جاتا ہے. یہاں تا ہے تو تا کو باریک پڑھیں گے. لستا حمزہ زبر میم ام را دو زیر رن امرن. حمزہ زبر میم ام را دو زیر رن امرن. اب یہ لفظ ہے، حمزہ ہے، میم ہے اور را ہے. میم ساکن ہے، را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور حمزہ پر فتح ہے، زبر ہے. اس کو پڑھیں گے امرن امرن. را کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ را کے نیچے دو زیر ہے. بعد بر را بر دال دو زبر دن بر دن. بعد بر را بر دال دو زبر دن بر دن. اب اس لفظ کے اندر ہمارے پاس 3 حروف ہیں، با، را اور دال. یہ جو را ہے یہ ساکن ہے. را جب بھی ساکن ہو تو دیکھا جائے گا کہ اس سے پچھلے حرف پر کیا حرکت ہے. اگر اس سے پچھلے حرف پر زبر کی حرکت ہوگی یا پیش کی تو اس کو موٹا کیا جائے گا، اور اگر زیر کی حرکت ہوگی تو باریک پڑھا جائے گا. اب یہاں را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زبر ہے تو اسے ہم پر کریں گے. اس کو پڑھیں گے بار دن، موٹا کر کے بار دن. تو یہ را کو آپ نے دیکھ لینا ہے اچھے سے، یہ بہت اہم چیز ہے. جیم زبر میم جم عین دو زبر عن جمعن. جیم زبر میم جم عین دو زبر عن جمعن. جیم زبر میم جم عین دو زبر عن جمعن. اب یہ دوبارہ تمام الفاظ کو دیکھ لیں. انت اہدی بعد بقش سعی کنت لست امرن بردن جمعن. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. اللہ حافظ.